مجھے یہ بتائیے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات کب ہوئی جیل میں؟ اعظم سواتی صاحب گئے جیل میں یہی سارے ٹائم یار 7:30 بجے 7:30 بجے جیل میں ملاقاتیوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ وہ جیل مینول کے مطابق جیلر طے کرتا ہے 9 بجے بھی ہوتا ہے 10 بجے بھی ہوتا ہے 11 بجے بھی ہوتا ہے 9 سے پہلے نہیں ہوتا. کیا ایسے ہوا کہ اعظم سواتی صاحب اٹھے اور وہ جیل پہنچ گئے کہا پھاٹک کھول میں نے اپنے پانی سے ملنا ہے، ایسے ہوا؟ نہیں ایسے ہی ہوا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے میں نے بانی تحریک سے ملنا ہے تو جیلر کے پاس اختیار ہے وہ ملا سکتا ہے. اچھا کیوں یہ سکندر اعظم ہے اعظم سواتی کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی میں دسنا ان کو بتا دیتے کہ جی یہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں یا میں انتظار کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہوا سر، ایسا نہیں ہوا. کیا ہوا ہے پھر؟ اگر تو پھر آپ جو ہے نا جب دوسروں کو تانے دیتے ہیں نا میں تو تم آتے خود جو یہاں پہ جو 5:45 بجے لہکتے مہکتے جس طرح یار بند تھا سارے روڈ بند ہو. اعظم سواتی صاحب کو جیل سے فون کیا گیا اور جیل سے پہلے اعظم سواتی صاحب کو جیلر نے فون کیا؟ جیل سے فون ہوا تو جیل سے جیلر نے فون کیا ہوگا نا. جیل سے فون ہوا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کیا ہوگا. جیل سے ان کے بانی نے فون کیا. ارے یار آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ بلکہ کیا کہہ چکے ہیں ہمارے دوست اعجاز سید بھی کل کہہ چکے ہیں کہ جی فون تو ان کا ریکور ہو وہ گیا. فون تو لے لیا گیا لیکن جیلر کا فون تو ہوتا ہے نا کیا گل کر لو کہ نہیں ہو سکتا. بانی تحریک کی بات کرائی گئی اعظم سواتی صاحب سے. میری اطلاعات کے مطابق بانی صاحب کو 3 نام دیے گئے تھے. اس سے پہلے ان کو ظاہر ہے کہ جو لوگ ملتے ملاتے ہیں سرکار کے لوگ انہوں نے یہ کہا کہ سر بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں سچویشن بہت بگڑ رہی ہے، ملک بھر سے مذہبی جماعت کے جو کارکنان ہیں وہ اسلام آباد میں جمع ہونا چاہ رہے ہیں، آپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو دیکھیے چونکہ یہ مسئلہ بہت حساس ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا جلسہ ملتوی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. یہ ایک ورژن ہے. تو اس کے بعد اس ورژن کے مطابق ان کو 3 نام دیے گئے کہ اگر آپ کو ہماری بات پہ اعتبار نہیں تو آپ مندرجہ ذیل 3 افراد میں سے کسی ایک کے ساتھ بالمشافہہ گفتگو کے ذریعے تصدیق کر لیں کہ ہم آپ کو جو بات بتا رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. اچھا یہ ملاقات صبح 7:30 بجے ہو رہی ہے. 7:30 سے بھی بہت پہلے ہو چکی ہے. رات کوئی 12 12:30. ٹھیک ہے. اچھا اور اس وقت تک مستقل 3 نام کون ہیں؟ ایک تھا علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا، دوسرے تھے بیرسٹر سیف ترجمان ہے شاید، تیسرے تھے اعظم سواتی. تو ملے اعظم سواتی. تو بانی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں بلوا لیں. تو پھر اعظم سواتی صاحب کو جیل سے فون کر کے بلایا گیا. جی اعظم سواتی صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلوایا گیا. یہ تو وہ خود بھی آپ کہہ رہے ہیں نا لیکن میں تو اب بیک گراؤنڈ ہوں. علیمہ خان صاحبہ یہی تو کس نے بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ بھلا کرے آپ کا. کس نے دیے ہیں یہ جھمکے؟ ہاں کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے؟ تو یہ ان دونوں سے الگ ایک ورژن ہے. یہی تو ورژن ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو میاں علی امین گنڈا پور پختونخوا کی وزارت اعلیٰ ایک مرتبہ میں جام صادق علی مرحوم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وزیر اعلیٰ کی گاڑی میں. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے لیفٹ پہ جو پروٹوکول ہوتا ہے رائٹ پہ وہ ادھر اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس کر کے اپنے وہ گھر جا رہے تھے. ان کا گھر ادھر ہوٹل کے ایک پاس 44 اسٹریٹ میں ہوتا تھا. میں ان کو بڑا تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ کو کبھی کبھی جو ہے آپ شرمندہ نہیں محسوس کرتے آپ کیا کر رہے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ؟ تو میں نے یوں کر کے جمائی لی اور آگے جو وہ ہوٹل نہیں چل رہے تھے کہتے یہ دیکھ رہے ہو اس کا اپنا ہی نشہ ہے. یہ کس نے کہا؟ جام صادق علی. ٹھیک. تو بھیا اسی طرح جو کل بھی میں تمہیں کہہ رہا تھا اسمبلی میں بیٹھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. جو علیمہ خان درد محسوس کر سکتی ہیں اپنے بھائی کی موجودہ صورتحال کا وہ ان میں سے یہ یعنی کہ گوہر محسوس کر رہے ہوں گے. اگر تحریک انصاف کا مزاحمتی کردار زندہ رکھنا ہے اور اس کو اور توانا بنانا ہے تو آئیے تاریخ سے سبق سیکھیں. کہ جنوبی ایشیا میں ایسے نہیں یہ موروثی سیاست جس پہ ہم بہت تانے دیتے ہیں ڈائنسٹک پالیٹکس وٹ نانسنس. یہ موروثی سیاست بھائی مسز بندرا نائک
Mrs. Indira Gandhi. Mrs. Indira Gandhi gets murdered, Rajiv Gandhi. Bhutto साहब, सारे लोग वो कर रहे हैं, जनाब चेयरमैन खाना खा लें. कौन लड़ी? जो दुख, नुसरत भुट्टो, बेनजीर साहब. जो दुख बीवी को, बेटी को या बहन को महसूस होता है. नवाज शरीफ की दफा उनकी मरहूम जी. कलसूम साहिबा. जी, उनकी यानी कि वो आई थी, घरेलू खातून थी, निकल आई थी बाहर 12 अक्टूबर 1999 के बाद. और कैसे उन्होंने और ऐसे घुमाया देखिए ना, दो कि हवाले जो एक दिए। फौजी आमिर को मजबूर किया कि वो उनको सऊदी अरब भिजवाएं. सुनो, बीबी इसी तरह बेचारी लगी रही. इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो मुजाहमती किरदार है, अब यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ है. उसमें मेरा देखो भाई, मेरी ना तहरीक इंसाफ से कोई हमदर्दी है. उन्होंने तो 4 साल तक मुझे रामदाय दरगाह बनाए रखा. आपने कांग्रेस की- लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे मैंने कल बात की थी कि हुकूमत कल तमाशा लगाएगी इनका, कि मैं ये मुल्क की सियासत का, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो अलीमा खान दर्द महसूस कर सकती हैं अपने भाई की मौजूदा सूरत हाल का, वो इनमें से ये यानी कि गौहर महसूस कर रहे होंगे. वो तौबा नौजुबिल्लाह.